آپ سبھی حضرات کو میں یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ یوم جمہوریہ یہ آزادی کی یاد تازہ کرتی ہے، یہ قانون کی آواز ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے یہ دستور بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک سے محبت یہ اسلام کا پسندیدہ امتیاز اور اسلام کا یہ گویا کہ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کا قیام رہا، آپ مدینے سے کہیں باہر سفر کے لیے جاتے تو جب جیسے ہی مدینہ قریب آتا تو آپ کی حب الوطنی اس بات پر آمادہ کرتی کہ آپ اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھا دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ حقیقی معنی میں ملک کی محبت، ملک کی قدر، اپنے ملک کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پردیسی ملک کے پھول سے اپنے ملک کا کانٹا بہتر ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ پرورش پایا ہے، جہاں کا وہ نمک خوار ہے، جہاں کی مٹی سے وہ بنا ہے، اس مٹی کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو یوم جمہوریہ یہ آزادی کا بہت بڑا پیغام، آزادی کے بعد جو بہت بڑا کام ہوا ہے یہ دستور اور آئین کا ہوا ہے۔ ورنہ آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے 1935 میں اپنا قانون نافذ کیا تھا جو ظلم اور بربریت سے پر تھا، جس میں مظلوم کمزور طبقوں کو، نچلی ذاتوں کو اور بہت سارے ایسے لوگ جو کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں انہیں دبایا جاتا، لوٹ کھسوٹ کی جاتی، یہاں تک کہ درندگی کی حد تک وہ پہنچ چکے تھے، انہیں وہ وقت بھی کر دیتے تھے۔ جیسے ملک آزاد ہوا، قوم کے رہنماؤں اور مسلم قوم کے قائد علماء حضرات، مفتیان کرام اس زمانے کے اس طرف توجہ دی تاکہ ملک آزاد ہو جائے، انگریزوں کی ناپاک سازشیں ناکام ہو جائیں، وہ یہاں سے بھاگ کر چلا جائیں اور یہاں کی لوگوں کو حقیقی معنی میں شہریت حاصل ہو جائے، صحیح سٹیزنشپ مل جائے، امن اور چین کے ساتھ وہ یہاں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو جیسے ہی ملک آزاد ہوا تو تمام قائدین ملک، قائدین وطن میں ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی کہ ضرور اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، کوئی دستور بنایا جائے۔ چنانچہ 1947 سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اس دستور کے بنیاد کا۔ چنانچہ دستور کے لکھے 450 تک پارلیمنٹ کے افراد مقرر ہوئے جو دستور بنائے۔ جب سب لوگوں نے اپنے مسودے تیار کیے تو جس میں 35 مسلمان تھے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے آراء آئیں، تو پھر ایک تجویز کی گئی کہ ان میں 11 کمیٹیاں بنائی جائیں اور ہر کمیٹی سے ایک مسودہ تیار کیا جائے، ایک قانون تیار کیا جائے اور سارے مسودوں کو
ان 11 مسودوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک کوئی قانون بنا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب سارے مسودے تیار ہوئے تو پھر ایک قانون، ایک کمیٹی ایسی بنائی گئی جو 11 مسودوں کو سامنے رکھ کر ایک آئین بنا، ایک قانون بنا، جس کی صدارت بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کی۔ اس کی ذمہ داری انہیں سونپا گیا، کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر ایک ایسی سوچ رکھنے والے تھے کہ جس میں ذات و پات اور مذہب و ملت کا لحاظ کیے بغیر بھائی چارہ کا وہ درس دیتے تھے۔ تمام قوموں کو یکجا کرنا اور سب مل جل کر رہنا، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے کو اپنے سے دور نہ کرے۔ ہر قوم و ملت اپنی مذہب و ملت کو علیحدہ رکھ کر صرف وطن کی محبت میں سب ایک جگہ جمع ہو، سب کی فکر ایک ہو، سوچ ایک ہو کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ یہ فکر رکھنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اسی وجہ سے اس دور کے قائدوں نے سوچا کہ اس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو ہی دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایک ایسا قانون تشکیل دیا جس کو 1949 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ بہت ساری ترمیم اور تنسیخ ہوئی، 2000 سے زائد آرا آ چکی تھی، تجویزات پیش کی گئے تھے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر کی تجویز کو تمام پارلیمانی ارکان پارلیمنٹ نے سب نے سراہا، سب نے اس کو تسلیم کیا، سب نے اس پر فیصلہ کیا کہ اب بھارت میں اس قانون کا اعلان ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابھی 49 میں اعلان نہیں ہوا، بلکہ 1950 میں اس کا اعلان کیا گیا کہ آج سے یہ دستور نافذ ہوگا۔ تمام قائد، تمام حکمران وطن اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اب اس میں کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہوگی اور سب کو اس کا پالن کرنا ہوگا، سب کو اس پر اعتماد کرنا ہوگا، سب کو اس دستور پر چلتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی کرنی ہوگی۔ تو ایسا دستور بنایا گیا کہ جس میں ہر مذہب اور ملت والے کو اپنے مذہب کی بالکل آزادی، پوری آزادی اس میں رکھی گئی۔ کوئی مذہب دوسرے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا کہ تم یہ عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ فلاں کام کیوں کر رہے ہو۔ ہر مذہب کو اس کی آزادی دی گئی، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، پہننے اور اوڑھنے میں اور چلنے پھرنے میں، ہر اعتبار سے ہر شہری کو آزادی دی گئی کہ وہ پرامن، بلا خوف و خطر اور اس ملک میں رہ سکتا ہے۔ اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اگر کوئی زیادتی کرے گا تو پھر حکومت اس کا جواب دے گی۔ ایک ایسا پاکیزہ اور عمدہ دستور قائم کیا گیا جس پر اگر اس ملک کے تمام بھائی بلا امتیاز مذہب و ملت سب اس کو اپناتے ہیں، سختی کے ساتھ اس پر چلیں گے تو صرف ان کی ترقی نہیں بلکہ پورے بھارت کی، پورے ملک کی یہ ترقی کا ضامن بنے گا۔ اس کے لیے بنیادی شرط ہے آپس میں اتحاد کا پیدا کرنا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بھی آپ فرمایا تھا کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی ترقی اتحاد اس کی بنیاد ہے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا، تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو بلایا اور بلوا کر جتنے بھی اس کے بچے تھے 6-7 لکڑیاں دی اور کہا کہ ہر لڑکا ایک لکڑی کو توڑے۔ سب نے آسانی سے توڑ دیا۔ پھر اس نے ترکیب سوچی، وہ اپنے اولاد کو اتحاد کی تعلیم دے رہا تھا، تو اس نے
7 लकड़ियों को या 6 लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपने बेटे से कहा कि तुम इस गट्टर को तोड़ो, तो वो तोड़ नहीं पाए। तो उन्होंने वो बच्चों को सबक दिया कि देखो, जब ये लकड़ियां बिखरी हुई थी तो हर बच्चा आसानी से लकड़ियों को तोड़ रहा था, लेकिन जब ये इकट्ठा की गई तो ये 7 लकड़ियां वही हैं जिसको अलहदा होने की सूरत में तोड़ पा रहे थे, लेकिन इकट्ठा होने की सूरत में नहीं तोड़ सक रहे। तो ये है इत्तेहाद की ताकत। जब तुम इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक फिक्र लेकर कोई काम करेंगे, तो फिर तुम्हारे खिलाफ जो ताकत आएगी, जो मुकाबिल आएगा, उसको वो मुकाबिल, वो दुश्मन, वो आपका मद्दे मुकाबिल आपकी फिक्र को, आपके मकसद को वो तोड़ नहीं सकता, आपके मकसद में वो खलल नहीं डाल सकता। इत्तेहाद हर मज़हब और मिल्लत में उम्दा चीज समझी जाती है। हर मजहब में इत्तेहाद की दावत दी जाती है कि आपस में मिलजुल कर रहना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस्लाम भी यही कहता है, मुल्क से वफादारी, ये इस्लाम की तालीमात है। लिहाजा हर मुसलमान के, इसी तरह हर मजहब के मानने वाले के दिल में इस मुल्क से मोहब्बत और इसकी तरक्की और इसके बनाए हुए कानून की पासदारी और उस पर पूरा उतरना होगा, ताकि ये हमारा मुल्क दीगर ममालिक के मुकाबले में तरक्की कर सके और हमारे इस मुल्क में अमन और भाईचारा की कायम रह सके। इस मुल्क के हर शहरी को उसका बुनियादी हक मिल सके, ताकि वो अपनी मुस्तकबल को संवार सके और वो तरक्की कर सके और भरपूर इस मुल्क से वो फायदा उठा सके। तो दस्तूर का बनाना, जिस तरह किसी मुल्क का एक पीएम होता है, तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि 2 पीएम से चले, या कोई सूबा, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि 2 सीएम से चले। तो ऐसे ही कोई मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक वो किसी एक कानून पर ना उतरे। जिस तरह एक पीएम 2 पीएम से फसाद का अंदेशा है, इसी तरह जो कानून इस मुल्क का है, इसके मुकाबिल कोई दूसरा कानून लेकर आएगा तो भी फसाद का अंदेशा है। मुल्क का कानून कुछ और होगा, किसी पार्टी का फर्द आकर कोई नया कानून लेकर आएगा, तो ये ऐसा ही है कि गोया कि हमने इस मुल्क के 2 कानून बनाने के जरिए हमने 2 पीएम बना दिए। तो फसाद लाजमी है, बिगाड़ लाजमी है, दहशतगर्दी लाजमी है, और मुल्क का अमन और चैन ये सब खत्म करने वाली बात है अगर हम बिला इम्तियाज कौम और मिल्लत और मजहब के, अगर हम इस मुल्क में, इस मुल्क का जो पाकीज़ा और बेहतरीन जो कानून बनाया गया है, उसकी हम अगर पासदारी नहीं करें। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसमें तनकी नहीं रखी गई, हर मजहब वाले को आज़ादी दी गई। जो चाहे मजहब इख्तियार कर ले, जो चाहे काम कर ले, उसकी ज़ाती और शख्सी उमूर में दखल अंदाजी हुकूमत नहीं देगी। कानून दाखिली और उसके शख्सी मसाइल में हुकूमत असर नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि वो उसका ज़ाती मसला है। तो इसके लिए पूरी कौम और मिल्लत इत्तेहाद पर आ जाए, उसके लिए हर फर्द को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। फर्द से ही कौम बनती है। अगर हर फर्द ये इरादा करे, अज़्म मुसम्मम करे कि मैं इत्तेहाद के दामन को थामे रखूँगा, भाईचारा के दामन को थामे रखूँगा, तो पूरी कौम में इत्तेहाद कायम होगा, पूरी कौम में मुल्क से मोहब्बत कायम होगी, और पूरी कौम मिलकर पूरे भारत के जितने इंसान हैं
سارے انسانوں کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے میرے ملک سے، میرے وطن سے محبت کرنا ہے، اور مجھے اس ملک کی ترقی کرنا ہے، مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے دیگر ممالک کو یہ پیغام دینا ہے کہ پوری دنیا میں اگر امن والا ملک ہے تو وہ بھارت ہے، چین اور سکون کی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو وہ بھارت جائے، اگر کوئی شخص اتحاد دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھارت میں زندگی گزارے۔ یہ بولنے پر دیگر ممالک مجبور ہو جائیں اور انہیں وہ یہاں آ کر ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت پڑے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم آپس میں درگزر کا معاملہ کریں گے، معاف کرنے کا معاملہ کریں گے، برداشت کا معاملہ کریں گے، اور کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر اس کو قانون پر لانے کی حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے، تاکہ یہ قانون کی خلاف ورزی سے بچ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپس میں مذہبی یا ملکی یا ذات پات کا لحاظ کرتے ہوئے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور تمام برادران وطن اس بات کا عہد کریں اس موقع سے کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد تازہ کراتا ہے کہ ہم سب کو، ہمارے جو قوم کے جو رہنما ہیں، جو آزادی میں شریک تھے، یہ بہت ہی قابل تعریف رہنما ہیں، چاہے وہ کون سے بھی مذہب کے رہنے والے ہوں، ہر مذہب کے قائد اور رہنما یہ قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی، اور انہوں نے بلا قوم و ملت کا امتیاز کیے بغیر سب ایک ساتھ ہو کر انہوں نے ملک کے لیے محنت کی، اور انہوں نے بہت ہی مشکلات میں اس ملک کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ آزادی میں رکھا، تو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ اس ملک کو پھر سے نظر نہ لگ جائے، پھر سے اس ملک میں فساد نہ ہو، پھر سے اس ملک بہرامی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ نعمت ہے، آزادی نعمت ہے، جمہوریت نعمت ہے، یہ قانون نعمت ہے۔ جب نعمت کی قدردانی نہیں ہوگی تو پھر نعمت ضائع ہوگی۔ ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، اگر اس کی قدردانی نہیں کیا تو وہ چیز خراب ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ اس کی قدردانی کرتا ہے تو اس چیز میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لوگوں میں وہ اچھی چیز لگنے لگتی ہے۔ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ باغ گزر جاتا ہے، وہ چمن نہیں رہتا۔ جس باغ کا رکھوالی نہیں ہوتا ہے تو تمام قوم و ملت کو اس باغ کی، اس وطن کی، اس چمن کی، اس ملک کی رکھوالی کرنا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس آئین کے، اس جمہور کے، جو اس دستور کے خلاف جا رہا ہے، اس کو ہم روکیں، اس کو محبت سے، پیار سے روکیں کہ یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ اس قانون کی بات کو ماننا یہ اسلامی تعلیمات میں سے بھی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ حکومت کی بات کو ماننا واجب قرار دیا گیا۔ لہذا ہم اپنی طرف سے بھی کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو قانون کے خلاف ہے، جو حکومت کے خلاف ہے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی حکومت کے خلاف ہے، ہم سے بھی کوئی ایسا کام نہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بنائے ہوئے قانون پر مکمل اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، خلاف ورزی سے ہم سب کی اور تمام برادران وطن کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔